اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اظہر نیاز، پروگرام فہم اقبال، اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جناب ڈاکٹر مظفر علی کاشمیری صاحب۔ السلام علیکم۔ اچھا، میں کبھی کاشمیری کہہ دیتا ہوں، کبھی کشمیری کہہ دیتا ہوں، اس سے فرق تو نہیں پڑتا؟ نہیں، دونوں طرح سے جائز ہے بس جائز ہونا چاہیے، بالکل جائز ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ کیونکہ کشمیری، کاشمیری، کشیری، اچھا جی، کاشر، یہ سارے ایک ہی چیز۔ نہیں بس یہ کشمیری ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، تو اس نام کے ساتھ یہ دو ہی لگتے ہیں۔ اس میں یہ ہمارے ایک زیادہ سورش روانی ہے۔ کاشمیری صاحب جی ہوتے جی، تھے، ہے نا جی، خدا رحمت کرے، بہت بڑے کمال آدمی آدمی تھے ماشاء اللہ۔ کمال کے رائٹر اور ہاں جی، کمال کے جو ہے وہ صحافی گزرے ہیں جی، اپنے وقت کے، اور وہ مولانا ظفر علی خان کے شاگردوں میں سے تھے۔ ہاں جی، اور کمال کی تقریر کرتے تھے جی، میں نے ایک دو مرتبہ سنا ان کو۔ کیونکہ مولانا ظفر علی خان جو تھے وہ ماشاءاللہ ذمہ دار اخبار ان کا نکلتا تھا، وہیں یہ ریلوے اسٹیشن کے سامنے جہاں میکرو روڈ شروع ہوتا ہے وہاں ان کا آفس ہوتا تھا۔ تو جو ان کی تحریریں تھیں مولانا ظفر علی خان صاحب کی، اس میں وہ مترادفات بہت استعمال کرتے تھے۔ اوکے، ایک ہی وقت میں ہم مانی 10 لفظ جو ہے نا وہ جنا ان کی بارش ہو رہی ہے ہے تو ہو رہی ہے نا جی۔ اور پھر یہی کام جو ہے وہ آگے شورش شورش کاشمیری صاحب میں بھی تھا، ماشاء اللہ۔ تو آج ہمارا موضوع جو ہے خودی سے ہے، ایسا تو ہے کہ خودی ہی، ہم لیکن کافی دنوں سے جو ہے وہ خودی کے موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ جی، تو اس سے پہلے جو ہے وہ ہم نے 2 نکات جو تھے ان پر باقاعدہ سیر حاصل گفتگو کی، ایک اثبات خودی تھا جی، اور دوسرا احساس خودی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تربیت خودی جو ہے اس کا تیسرا نقطہ تو وہ جاری ہے، جس تربیت خودی کا جو آخری مرحلہ ہے اس میں آج ہم فقر پر بات کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو تھوڑی سی بات ہم نے پچھلی مرتبہ بھی کی تھی شاید فقر پہ، بس اس کی یا طرف ایک دو شعر ایک سنائے تھے، اشارہ ہی تھا، اشارہ۔ ہاں جی، ہاں جی۔ تو ہم آج بھی اشعار سے شروع کر سکتے ہیں، ہاں نہیں علامہ کرنا، کے اشعار میں سے۔ تو کہتا ہوں پروگرام شروع بھی اشعار سے ہونا جی چاہیے اور بالکل۔ ختم بھی اشعار پہ ہونا تو چاہیے۔ علامہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں بال جبریل میں، جی، فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، واہ، اور فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ۔ واہ، پہلے مصرعے میں لفظ تاج بڑا ایک سادہ سا لفظ ہے، لیکن دوسرا لفظ اس کے بعد استعمال ہوا ہے سریر۔ سریر عربی زبان کا لفظ ہے، اور سریر جو ہے عام عربی گفتگو میں جو ہے وہ تو چارپائی کو کہتے ہیں، لیکن اس کا جو دوسرا ادبی معنی ہے وہ تخت کے ہیں۔ اوکے اوکے۔ اور سریر و دیہیم کا لفظ جو ہے وہ آتا ہے تخت و تاج کے لیے۔ اوکے، فارسی زبان میں ایک لفظ اورنگ بھی ہے، اورنگزیب، اورنگزیب، ہاں جی۔ تو اورنگ بھی تخت کو، یا اورنگزیب سے مراد ہے تخت کی زینت۔ واہ، یہ لقب جو ہے محی الدین کو دیا گیا تھا، اورنگزیب تخت کے لیے۔ تو فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، سپاہ افواج کی طرف ہے، فقر ہے میروں کا میر۔ یہاں الف جو ہے نا وہ حذف ہے، امیر سے، امیر سے انہوں نے میر، شاہوں کا شاہ، شاہوں کا شاہ۔ اور علم کا مقصود ہے پاکیے عقل و خرد۔ یہ لفظ خرد ہے، اگر اس کو ہم خرد پڑھیں تو اس سے مراد چھوٹا ہو جائے گا۔ ہاں جی، اور کلاں اور خرد ہوتا ہے، کلاں اور خرد پرانی فارسی میں۔ تو اکثر ایک محاورہ بھی ہے، سگ باش برادر خرد مباش، لیکن اس پہ انہوں نے کہا بات ادھر نکل جائے گی، لیکن مسئلہ جو ہے بڑا اہم ہے۔ جی جی، یہ ہمارے بڑے ذوالفقار صاحب اور چھوٹے ذوالفقار اپنے ہوتے بخاری صاحب، بڑے بخاری چھوٹے بخاری، تو یہ برادر خرد والی بات ہے نا، تو وہ عام طور پر اپنے چھوٹے بھائی کو تنگ کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ریڈیو پاکستان کی سیڑھیاں تھی، لفٹ شاید خراب تھی، وہ سیڑھیوں سے آئے نیچے، جب نیچے پہنچے تو بڑے بخاری صاحب نے کہا کہ یار وہ میں اپنا بیگ بھولا ہوں، وہ تو لے آؤ جا کے۔ تو چھوٹے بخاری صاحب پھر گئے، سیڑھیاں چڑھے تیسرے چوتھے فلور پہ، تو وہ جا کے بیگ لے آئے۔ تو جب لا کے دیا تو ایک صاحب نے کان میں آہستہ سے کہا کہ بھئی
سگ باش برادر خورد خورد مباش۔ مباش تو نیچے چھوٹے بخاری کہتے ہیں نہیں یہ بات نہیں ہے، اصل میں ہے سگ باش برادر سگ مباش۔ اللہ اکبر، انہوں نے واپس اسی کو بھیج دی۔ جی بسم اللہ۔ نہیں یہ ایک حاضر جوابی ہاں حاضر جواب فی وہ البدیہہ دونوں، ہے ہاں جی کہ دونوں ایک بات- بخاری کمال بخاری جی، تھے جی، 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 ہاں جی، ہاں، اور وہ ایک تو- یونائٹڈ نیشن میں اتنا یہ پطرت بخاری کا مضامین، چھوٹی سی کتاب ہے کیا بات ہے، لیکن لاجواب، شاہکار ہے اپنے شاہکار زمانے میں۔ شاہکار، کیا بات ہے، پطرس کے مضامین، پطرت کا مضامین ہے۔ کمال کیجیے۔ تو علم فقیہ و حکیم، فقیہ وہ جو کہ باقاعدہ ایک فقہ جو ہے وہ اس کی توضیح دیتے ہیں یا صاحب فقہ ہوں، حکیم فلسفی کو کہا جاتا ہے۔ علم فقیہ و حکیم، فقر مسیح و کلیم۔ اچھا جی، کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو لقب ہے کلیم اللہ، اور اسی طرح جس طرح کے یہودیوں کے لیے جو ہے ایک لفظ جو ہے وہ عبرانی استعمال کیا جی، جاتا ہے کہ ان کی زبان جو ہے وہ عبرانی تھی، عبرانی ہے، ابھی بھی ہے بھائی؟ جی ابھی بھی عبری ہے، کیونکہ زبور جو ہے وہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ ٹھیک، تو دوسرا ان کو کلیمی بھی کہا جاتا ہے، بات کرنے سے، نہ حضرت موسیٰ کے لقب کی اچھا وجہ کلی، سے ہاں جی، کلیمی سے ہاں مراد تو ہے وہ یہودی، کلیم، جی یہودی اچھا، حضرات۔ کیونکہ لیکن وہ بات کلیم جو ہے جی، وہ جی، کلیم اللہ یہ طرح جی وہ کلام کرنے والا، کلام کلیم اللہ سے ہے، کلام جی۔ کرنے والے۔ علم ہے جویا یہ راہ، اوکے، علم ایک ایسی ندی، چیز ہے نہیں ہاں جو کہ راستے کو تلاش کر سکے، اچھا جی، راہیں مختلف ٹھیک راہیں جو ہیں ٹھیک ٹھیک، اس کی ڈھونڈنا، اس کے یہ علم کا کام ہے۔ لیکن فقر ہے دانا یہ راہ، اوکے، فقر وہ ہے جو راستے کو جاننے والا ہے، کیا بات ہے، جاننے والا اور حاصل کرنے والے میں بہت فرق ہے۔ ٹھیک، جاننے والا کامل ہو جاتا ہے جو جانتا ہے سارا کچھ، لیکن جو ابھی جویا ہے وہ بھی سالک ہے، اوکے، وہ کسی ایک راستے پر چل رہا ہے، آگے اس کی تلاش ہے۔ فقر مقام نظر، فقر مقام نظر، علم مقام خبر۔ کیا بات ہے، جو فقر ہے اس سے جو ہے یہ مقام نظر ہے، اس سے انسان میں بصارت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ کسی کے اندر جھانک سکے، باطنی علم تک جان سکے۔ لیکن علم جو ہے وہ ایک خبر ہے، آپ کو بہت ساری چیزیں جو آ رہی ہیں جا رہی ہیں، انفارمیشن ڈکشنری ہے، انفارمیشن ڈکشنری ہے۔ نالج نہیں ہے۔ فقر میں مستی ثواب، علم میں مستی گناہ۔ کیا کہنے، کیا کہنے، ثواب جو ہے یہ لفظ دو طرح لکھا جاتا ہے، ایک ہم سے لکھتے ہیں، اچھا، سے واو الف بے، اور ایک سات سے لکھا ساتھ سے جاتا لکھتے ہے۔ ہیں، ثواب سے مراد درست صحیح ہے، اور اس سے سے ثواب مراد جو ہے اس سے کسی بھی ایک نیک عمل کی جو اجر، پاداش ہے، اجر ہو جو گیا، اس کا جو اجر ہے اس کو ہم ثواب کہتے ہیں۔ اچھا جزاب جیسے وہ جی، بھی وہ بھی ہاں، وہ بھی وہی ہے، اسی میں جزا، آتا ہے، ہاں، لیکن قرآن پاک میں جزا دونوں چیزوں کے لیے آتا ہے، اگر جنت بھی اس کے لیے جزا ہے اور جہنم بھی اس کی جزا ہے، وہ دونوں ہاں چیزوں کی اس ہے، کے لیے، لیکن ثواب جو ہے وہ نیکی کے وہ لیے، نیکی کے وہ لیے، نیکی کے لیے، جی، وہ نیک کام کے لیے ہے۔ تو فقر میں مستی ثواب، علم میں مستی گناہ۔ اچھا، علم کا موجود اور فقر کا موجود اور، کیا کہنے، یعنی دونوں جو ہیں، فقر میں بھی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا قائل ہے، اور علم میں بھی قائل ہے۔ دونوں جو ہیں وہ کہتے ہیں اشہد لا الہ، اشہد ان لا الہ، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ لیکن دونوں کا جو فرق ہے آخر پر راستہ جو ہے نا وہ ایک جگہ جا کر پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک، دونوں جو ہیں اشہد ان لا الہ کہنا چاہتے ہیں، فقر بھی اور علم بھی۔ وہ میں نے ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ گزروں میں ادھر سے کبھی، گزروں میں ادھر سے، جی، ملتا ہے ہر ایک راستہ جا کر تیرے در سے۔ کیا کہنے، تو
چاہے آپ ادھر سے جائیں ہاں چاہے لیکن ادھر سے صراط مستقیم رہے تو اچھا ہے. ادھر ادھر نہ ہو تو ایسا ہو جاتا سورہ فاتحہ میں بتا دیا کہ بھائی یہ. ہاں علامہ فرماتے ہیں چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی. تیز کرنے کے لیے. اگر آپ جو ہے وہ فقر کو سان سمجھ دیں اور جو خودی ہے اس کو تلوار سمجھ دیں تو تیز تو ادھر یہ ہی اس کو ہوگی. تیز ہوگی. فقر ہوگا تو اس میں تیزی پیدا ہوگی, فقر ہوگی تو یہ اس میں بران کا عمل جو ہے وہ پیدا ہوگا. ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ, اور پھر خودی کی وجہ سے جو ہے وہ سپاہی جو اکیلا بھی ہو لیکن وہ خودی کا قائل ہو. خودی در حقیقت وحدانیت ہے, لا الہ الا اللہ ہے. جی آپ نے پہلے بھی سنا تھا, میں نے عرض کیا تھا خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. تو جب ایک سپاہی میں خودی موجود ہوگی, مستحکم ہوگی, تو پھر وہ پوری فوج کا کام اکیلے ہی کر لیتا ہے, اور آخر پر پتہ لگتا ہے کہ یہ نشان حیدر کا جو ہے نا وہ اہل ہو گیا ہے. ہمارے بہت بے سارے تیغ بھی لڑتا ہے جی صفائیہ ہمارے جیسے. ایسے بہت سارے شجاع حضرات موجود جی ہیں جی جنہوں نے جو ہے وہ ایون یہ اکیلے. کارگل والے صاحب جی جو ہاں تھے جن بالکل کو بالکل کیپٹن کرنل صاحب جو کرنل ہیں شیر خان, دشمنوں نے بھی کہا کہ یار یہ کمال آدمی, بلکہ انہی کی ریکمنڈیشن پر ہوا ہے. جی ہاں اس کی جیب سے, اس کے مردہ جسم کی جیب سے خط ملا انڈین ایک جرنیل کا جی جی کہ بھئی یہ بہت بہادری سے لڑا اور یہ کسی بھی بڑے اعزاز کا جو ہے کا وہ اہل ہے. لائق ہے. اور یہ بڑی بات ہے کہ دشمن نے اعتراف کیا. جی تو اگر اعتراف نہ کرتا تو کورٹ مارشل تھا کیونکہ منع کیا گیا کہ بھئی اسے آگے نہیں جانا, رک جاؤ. تو اکیلا آدمی ہی جو ہے وہ پوری سپاہ پر حاوی تھا, پوری بریگیڈ پر حاوی تھا, وہ کام کرتا رہا. تو فقر کے بارے میں نے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ چند اشعار علامہ کے پیش کیے. جی اب ہم دوبارہ لوٹتے ہیں خودی کے موضوع پر, اور وہ فقر جو ہے اس کا خودی میں کیا مقام ہے. جی اس سے پہلے ہم صحبت مرشد جو ہے اس کا ذکر کر چکے ہیں. تو صحبت مرشد کی بدولت پہلے دو مرحلے جو تھے, اثبات خودی اور احساس خودی, انسان جو ہے وہ ان کو جب کامیابی سے طے کر لیتا ہے تو اس کے اندر شان فکر پیدا ہو جاتی ہے. فخر کی بات نہیں کر رہے, اچھا جی. فکر, سوچ کا انداز, اندیشے. اقبال نے اسرار خودی میں اس شان نے فقر کا تذکر نہیں کیا ہے کیونکہ اس وقت تک یہ تصور اقبال کے دماغ میں پختہ نہیں تھا. 1912 کا ذکر ہے جب اسرار خودی. لیکن جاوید نامہ میں اس تصور کی پہلی مرتبہ جو تھی وہ اس کی پہچان کروائی انہوں نے, اور اس کے بعد پھر ہر کتاب میں اسرار خودی سے لے کر تمام کتابوں کو چلتے چلتے جب ہم جو ہے وہ ارمغان حجاز پر پہنچتے ہیں تو ہر جگہ انہوں نے اس کا ذکر کیا. جی 1933 میں علامہ اقبال جو ہیں وہ افغانستان کے بادشاہ کی دعوت پر جو ہیں جی وہ کابل میں گئے. ٹھیک. اس سے پہلے وہاں جو تعلیمی نصاب تھا وہ پرانا جو ہے وہ رائج تھا, تو انہوں نے یہ مناسب جانا کہ ہم ساتھ والے ملک ہندوستان سے جو ہے وہ جو بھی دانشور وہاں ہیں ان کو دعوت دیں تاکہ وہ ہماری کوئی رہنمائی کریں. ٹھیک. تو جس وقت دعوت دی گئی تو علامہ اقبال کے علاوہ جو اشخاص تھے, دو اور شخص تھے. ایک سید سلیمان ندوی ماشاء اللہ, اور دوسری جو شخصیت تھی وہ سرراس مسعود تھے جو سر سید احمد خان کے پوتے تھے. یہ تینوں شخصیات جو ہیں یہ کابل پہنچ گئی.
دوپہر کا وقت تھا اور نماز کا ٹائم ہو گیا، تو بادشاہ نے علامہ سے عرض کی کہ آپ امامت کریں اور ہم آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ حالانکہ شبلی نعمانی موجود تھے، سید سلیمان ندوی ہاں موجود تھے، سید سلیمان ندوی، لیکن علامہ نے ایک خواہش کا اظہار کیا وہاں۔ علامہ نے فرمایا کہ میری بڑی دیرینہ خواہش تھی کہ میں کسی سربراہ مملکت کی اقتداء میں نماز ادا کروں۔ سات آدمی تھے، ٹھیک ہے، تو آپ تو اس لیے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ امامت فرمائیں۔ ویسے بھی اگر سربراہ ہو تو مسلمان تو اسے کرنا چاہیے۔ تو جماعت جو تھی وہ بادشاہ وقت نے پڑھائی، علامہ نے پھر ان کی اقتداء میں جو ہے وہ نماز جو تھی وہ ادا کی۔ اس دورے میں جو تھا وہ تینوں شخصیات ایک دم اکٹھی نہیں گئیں، بلکہ علامہ اور سید سلیمان ندوی پہلے چل گئے، سرراز مسعود یہ بعد میں انہوں نے ان کو جوائن کیا تھا۔ فہم۔ تو اس دورے کے بعد کیونکہ علامہ وہاں سے کابل سے پھر قندھار جاتے ہیں اور راستے میں غزنی میں بھی رکتے ہیں، اور پھر قندھار سے ان کی لاہور واپسی ہوتی ہے۔ اس کے بعد واپس جب آتے ہیں تو پھر ایک کتاب لکھتے ہیں، اور وہ تھی مثنوی پس چہ باید کرد، جس کا نام انہوں نے مسافر بعد میں رکھا۔ مثنوی پس چہ باید کرد جو ہے اس کے اندر انہوں نے جو اس کا چھٹا باب ہے وہ فقر کے اوپر ہے، اوکے، اور اس کی ایک نظم جو ہے اس کے اندر 72 شعر فقر پر کر دیے۔ کیا پورا فلسفہ فقر کا انہوں نے علامہ نے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ہوا ہے، 72 شعر۔ اور وہ کتاب جو ہے سراسر اس کو انہوں نے 10 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ تو 10 حصوں میں جو ہے وہ ہم صرف اسی چھٹے کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ موضوع ہمارا فقر ہے، ہم باقی کی طرف نہیں جاتے۔ البتہ اس دورے میں آپ نے غزنی میں جو ایک گاؤں ہے جلاب، یہ حجویر کا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، غزنی کے صوبہ میں جو ہے وہ حجویر ہے، اور حجوار کی ٹیریٹری کے اندر جلاب ہے، اور سید علی مخدوم حجویری حضرت داتا گنج بخش جو ہیں ان کا تعلق جو ہے اسی گاؤں جلاب سے۔ اچھا، جلاب سے تھا، تو وہ جلابی اور حجویری کہلاتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ ان کے والد کی قبر پر گئے۔ اوکے۔ اس کے بعد انہوں نے حکیم ثنائی غزنوی اس کے مزار پر گئے، اور کہتے ہیں کہ وہاں شاید آدھا گھنٹہ وہ بالکل خاموش رہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہے قبر پر ان کی۔ تو اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ قندھار پہنچے، قندھار میں انہوں نے خرقہ کی جو تھی وہ زیارت فرمائی، اور وہاں سے وہ لاہور آئے، واپس پہنچ گئے۔ تو بہرحال میں نے جو ذکر کرنا تھا وہ یہ تھا کہ مثنوی پس چہ باید کرد جو ہے وہ اس دورے کے بعد جو ہے انہوں نے لکھی، اور اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے فقر کا فلسفہ جو ہے اس کو انہوں نے جو ہے وہ بڑی وضاحت سے اور تفصیل سے جو ہے انہوں نے بیان کیا۔ فقر جو ہے زیادہ تر جہاں بھی استعمال ہوا ہے وہ اپنے لغوی معنی جو ہیں اس کے وہ ہیں کہ ناداری کے، بے نوائی کے۔ اقبال نے خودی کی بجائے فقر کا فلسفہ جو پیش کیا تو یہ 1915 میں پیش کیا تھا انہوں نے۔ ٹھیک۔ اسرار خودی کے 17 سال کے بعد غور فرمائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ فقر وہ شے ہے جس کے لیے اقبال خودی کا استحکام چاہتے ہیں، یعنی اگر خودی کو انسان فرض کیا جائے تو فقر جو ہے
وہ روح ہے اس کی. ٹھیک. جاوید نامہ سے ارمغان حجاز تک اقبال نے فقر کی توصیف یا تعریف جیسے آپ کہتے ہیں میں جو کچھ بھی لکھا اس کو اول سے آخر تک مطالعہ کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ فقر جو ہے وہ غایت حیات انسان ہے. ٹھیک. اور خودی کا استحکام اس کے حصول کے ذریعے سے ہی ممکن ہے، بلکہ استحکام خودی مقصود بالذات نہیں ہے بلکہ مقصود بالعرض ہے. اوکے. بالعرض وہ ہوتا ہے جو کسی کی جو ہے ہیلپ سے ایک چیز ہے وہ قائم ہو، جی. اور بالذات جو اپنی ذات سے ہاں، جو ہے اس کو ہم مشاہدے اور تجربے کی بات بھی کر سکتے ہیں. نہیں جیسے بالذات تو ہو گیا آپ کا اپنا تجربہ ہے، آپ کی ذات سے تعلق ہے، آپ کی سیلف سے تعلق ہے. جی جی جی. اور وہ جو عرض ہو گیا وہ جو دوسرے سے حاصل کی ہوئی روشنی ہے. بالکل اس سے کام ہے. بالکل یہ ہے. ٹھیک. تو مقصود حیات اصل میں فقر ہے، اور یہ شان اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب انسان اپنی خودی کو مستحکم کر لے. کلام اقبال میں جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ایک جگہ فرماتے ہیں جزب قرآن زیغمی روباہی است. چالاکی ہے یہ کچھ. زیغم جو ہے یہ ہم فارسی زبان میں اس شعر کو کہتے ہیں جو درندہ شعر ہوتا ہے، چیر پھاڑ کرنے والا شعر جو ہے اس کو ہم زیغم کہتے ہیں. ٹھیک. جزب قرآن کے علاوہ بغیر اس کے ہاں جی زیغمی جو ہے اس کے بغیر درندگی ہے، یہ روباہی ہے، یہ تو ہیلا گری ہے. کیا کہتے ہیں لومڑی پانا ہے. لومڑی پانا کیونکہ وہ بڑی مکار ہوتی ہے نا. تو فقر قرآن اصل لشاہنشاہی است. تو قرآن کا فقر جو ہے وہ اصل شہنشاہی وہ ہے. فقر قرآن اختلاف ذکر و فکر، یہ تھا علامہ کا جو ہے وہ فلسفہ کہ ذکر اور فکر دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو پھر فخر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. ذکر ہم جب کرتے ہیں تو اس شخص کا، اس ذات کا کرتے ہیں جس وقت جو ہے جس سے ہم زیادہ محبت کرتے ہوں گے، اسی کا ذکر بار بار کریں گے. جی. محبت جیسے فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، فکر نہ کامل نہ دیدم جزب ذکر. تو فکر جو ہے اس کو ذکر کے بغیر ہم نے کبھی بھی کامل نہ دیکھا. اقبال نے زبور عجم میں ایک شعر کہا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. کیا بات ہے. تو فقر و غنا یہاں جو استعمال ہوا ہے اس کے معنی ناداری کے ہیں، غربت کے ہیں، جس کے پاس بیچارے کو کھانے کو بھی نہ ہو. تو لیکن جہاں قوت حیدری کا مدار ہے، اثر ہے، کیونکہ حضرت مولا علی ابن ابی طالب جو تھے وہ کہتے ہیں جو کی روٹی کھاتے تھے، سادگی یہ تھی، وہ پراٹھے نہیں کھاتے تھے. خود حضور پاک کے گھر میں کئی دنوں تک واقع رہتا تھا ایک کھجور اور پانی. جی بالکل. ایک کھجور صبح، ایک دوپہر، ایک شام، اور پانی. ماشاءاللہ یہ ان کی شان تھی. جی. تو تصور فقر کی قرآنی بنیاد جب واضح کی علامہ اقبال نے، تو لیکن یہ جو شعر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر جو کو روٹی، جو کی روٹی، نان شعیر جو کی روٹی کو. لیکن یہاں فقر کا لفظ مفلسی کے معنی میں استعمال ہوا ہے.
نہ کہ اصطلاحی معنی میں. لہٰذا جیسا کہ اس سے بیشتر جو ہے وہ عرض کیا میں نے، فقر بے معنی اختلاط ذکر و فکر ہے. تو جاوید نامہ سے پہلے اقبال میں کسی کتاب میں جو ہے فقر کے جو ان کا فلسفہ تھا اس کو جو ہے اس اصطلاحی معنی میں استعمال نہیں کیا، بلکہ مفلسی کے معنی میں استعمال کرتے. تو تصور فقر کی قرآن بیات، جیسے کہ انہوں نے اپنے ایک شعر میں کہا کہ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر جو ہے، تو یہ اس کا ثبوت جو ہے وہ یہ ہے کہ فقر اقبال کی اصطلاح میں توحید کا دوسرا نام ہے. اچھا. جو وہ فرماتے ہیں کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں. فساں سان کو کہتے ہیں جس کے اوپر. اچھا، یہ تیغ الگ نہیں، یہ خودی ہے تیغ فساں. تیغ فساں یا خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. ہاں، اس کو ہم اس طرح پڑھیں تو زیادہ بہتر معنی دیتا ہے مجھے. جی. یہاں ایک چھوٹا سا مقص اگر آ جائے ہاں، کیونکہ تو پھر خودی ہے تیغ فساں وہ ہے خودی فساں لا الہ الا اللہ، کہ اس کو لا الہ کی سان پر جو ہے وہ رگڑ دیں. یعنی خودی اگر تیغ کو اگر تیغ فرض کر لیا جائے. ہاں جی. میں پھر پاکستانی یا ہمارا اردو کا جو تلفظ ہے اس میں تیغ کہہ رہا ہوں، البتہ اس کا صحیح تیغ ہے. ہاں جی. تو یعنی خودی اگر تیغ فرض کر لیا جائے اس کو، تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ توحید جو ہے وہ منزل یہ فسان جو ہے وہ آ جائے گی. چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ. کیا بات. یہ خودی کا جو ہے وہ کمالات ہیں. یعنی خودی کو اگر تیغ فرض کر لیا جائے تو فقر جو ہے وہ سان کا کام کرتی ہے. جی. ان دونوں اشعار کو جب یکجا کیا جائے تو واضح ہوگا کہ توحید اور فقر ایک ہی حقیقت کی دو تعبیریں ہیں. نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ جب خودی میں فقر کی شان یا فقر کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے تو مسلمان مقصد حیات حاصل کر لیتا ہے. فلسفہ فقر کی بخوبی وضاحت کی ہے، اور اس میں آپ فرماتے ہیں فقر خیبر گیر بانان شعیر، کیونکہ خیبر کا قلعہ جو تھا مولا علی نے جو فتح کیا اس طرف یہ اشارہ ہے. بستہ یہ فترا کے او سلطان و میر. فتراک جو ہے وہ ہم اس بند کو، اس رسی کو کہتے ہیں جو کہ زین کو گھوڑے کے اوپر جو ہے وہ پکڑے رکھتی ہے. واہ. تو وہ کہتے ہیں کہ مولا علی کی شان یہ ہے کہ ان کی گھوڑے کی زین جو ہے وہ بھی بڑے بڑے بادشاہ جو ہے اس کو کسنے کے لیے ان کے کارندے تھے. کیا کہیں. بال جبریل میں آپ فرماتے ہیں فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ. جب مرشد کی صحبت کی بھی دولت شان فقر مرتبہ کمال کو پہنچ جاتی ہے تو خود ہی اپنی طاقتوں کے اظہار کے لیے بےتاب ہو کر میدان میں آ جاتی ہے. اسی جذبے کو اقبال نے فقر کی اوریانی کہا کہ اب وہ چھپ کر نہیں کام ہو رہا، ہر سارا کام جو ہے وہ سر عام برملا جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو آپ فرماتے ہیں فقر چون اوریان شود زیر سپہر. فقر جب اس آسمان کے نیچے جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. اچھا، سپہر آسمان کے لیے آسمان، ہم آسمان کو سپہر کہتے ہیں. از نہیب او بلرزد ماہ و مہر. تو پھر اس شخص کے ہیبت سے ماہ و مہر جو ہیں وہ بھی لرز جاتے ہیں. کیا چاند اور سورج بھی، ماہ چاند ہے، مہر جو ہے وہ سورج ہے. فرق اوریاں گرمی بدر و حنین.
دونوں جنگیں جو لڑی گئیں مسلمانوں کی، جی اس میں فقر جو تھا، ان کی خودی جو تھی وہ موجود تھی مسلمانوں میں. فخر اوریاں بانگے تکبیر حسین. اور جب میدان کربلا میں سید الشہداء امام حسین نے جو نعرہ بلند کیا تو اس میں بھی فخر جو تھا اس کی وجود موجود تھا. اقبال فرماتے ہیں کہ شان فخر ہی تو تھی جس کی بدولت حسین کی خودی کربلا کے تپتے ہوئے ریگستانوں میں اپنی پوری قوت کے ساتھ اوریاں ہو گئی. اور آج 1400 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، آج بھی ہم اس سانحے کو جو ہے وہ یاد کرتے ہیں. اگرچہ حسین علیہ السلام میں شان فخر نہ ہوتی تو ان کی خودی بھی مدینہ یا کوفہ کے کسی مکان میں پوشیدہ رہتی اور خاک و خون میں غلطاں ہونے سے محفوظ رہتی. اور خاک و خون میں غلطہ ہونے سے ہی جو ہے ان کا نام آج دنیا میں روشن ہے. صحیح. ایک شاعر نے بڑا ایک خوبصورت شعر کہا، بناؤ خیردند خوش رسمی. رسم کہتے ہیں روایت کو، بنا کردن یعنی کسی چیز کو بنا دینا، بنیاد رکھ دینا. بناؤ خیردند خوش رسمی بے خاک و خون غلطیدن. یہ مٹی میں اور خون میں لتھڑ جانا جو ہے، یہ رسم جو ہے، جنہوں نے یہ رسم پیدا کر دی، خدا رحمت کند ان عاشقان پاک تینت را. اللہ تعالیٰ ایسے عاشقوں پر جو ہے وہ اپنا رحم جو ہے وہ فضل جو ہے وہ کرے. آج کے اس موضوع کو اختتام تک پہنچانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں قرآن حکیم کی ایک ایسی آیت جو ہے وہ پیش کرتا ہوں جس سے جو ہے علامہ اقبال نے فلسفہ فقر کو اخذ کیا. اور وہ آیت ہے سورہ آل عمران کی، آیت نمبر جو ہے وہ ہے 190 اور 191. ٹھیک. یہ دو آیات ہیں، یہاں سے علامہ اقبال نے فلسفہ فقر کو اخذ کیا. آیت نمبر 190 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے یعنی اٹھتے بیٹھتے جی اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. کیا کہنا. یہ بھی ہم نے پڑھا کہ جو ہے وہ ذکر اور فکر دو چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوتی ہیں تو فقر پیدا ہوتا ہے. تو علامہ جو ہیں جب اس طرف آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ زمین اور آسمان کی تخلیق اور کائنات کے دیگر اسرار و رموز پر غور کرتے ہیں، انہیں کائنات کے خالق اور اس کے اصل فرما روا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے. واہ. اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی طویل و عریض کائنات کا یہ لگا بندھا نظام جس میں ذرا سی بھی خلل واقع نہیں ہوتا، یقیناً اس کے پیچھے ایک ذات ہے. آپ نظام کی طرف غور فرمائیں. اگر ہم نماز کے اوقات کا دائمی نقشہ جو ہے اس کو اگر غور کریں، آج اگر جولائی کی 4 تاریخ ہے
تو آج سے 10 سال پہلے یا 10 سال بعد بھی جولائی کی 4 تاریخ کو سورج کے طلوع کا وقت اور اس کے غروب کا وقت بالکل جو ہے وہ صحیح وہی ہوگا. وہی ہوگا. یہ نظام ہے کائنات کا. علامہ نے جب اس کو اچھی طرح اس کا مطالعہ کیا تو اس سے پہلے والی جو 10 آیات ہیں اس میں جو پہلی آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت و طاقت کی چند نشانیاں بیان کی ہیں اور فرمایا کہ یہ نشانیاں ضرور ہیں لیکن کن کے لیے؟ اہل عقل و دانش کے لیے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان عجائبات تخلیق اور قدرت الہیہ کو دیکھ کر بھی جس شخص کا باری تعالیٰ کا عرفان حاصل نہ ہو وہ اہل دانش نہیں ہے. ٹھیک. اہل علم و دانش وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں ان پر غور و خوض کرے، اور غور اور ذکر جو ہے یعنی فکر، یہ دونوں کا مجموعہ جو ہے وہ فکر ہے. آخر پر اگر اجازت دیں تو علامہ کا ایک شعر فکر پر جو ہے جی وہ پھر ہم پڑھ لیتے ہیں پلیز. تاکہ یہ ہے کہ آج کے موضوع کو جو ہے وہ اختتام پر پہنچائیں. تو علامہ فرماتے ہیں ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری. صیاد شکاری کو کہا جاتا ہے، صید شکار ہے، اور نخچیر بھی شکار کو کہا جاتا ہے. نخچیری شکار پن ہے، شکار کرنا. ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری. جہانگیری یعنی دنیا کے اوپر حکمرانی کرنا. ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری. ایک فقر وہ ہے جو کہ ناداری اور مفلسی ہے. ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکثری. اور ایک جگہ یہ ہے کہ اگر فقر ہو تو مٹھی میں جو مٹی بھی لیں گے وہ بھی جو ہے وہ اکثیر ہو جائے گی. اور ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری. میراث مسلمانی سرمایہ شبیری. مسلمان کی میراث جو ہے وہ سرمایہ شبیری ہے، جو تعلیمات حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہیں. جو شجاعت جس طرح انہوں نے دین اسلام کی بقا کے لیے اپنی جنگ لڑی، تو یہ مسلمانوں کا سرمایہ ہے جناب علامہ اقبال کی نظر میں. میں انہی آرائز کے ساتھ جو ہے آج کے موضوع کو اختتام. جی بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. میں ہوں اظہر نیاز، ہمارے ساتھ تھے جناب ڈاکٹر مظفر علی کشمیری صاحب. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.